ناظرین، لیلۃ القدر کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم یہ اکثریت اسی پر ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ 27ویں کی رات کے بارے میں علماء کے زیادہ اقوال ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو شب قدر، لیلۃ القدر 21ویں رات کی بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کی بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 27ویں کے بارے میں زیادہ اقوال ہیں کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ تو شب قدر کی رات کتنی عظیم الشان رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسر شہید خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، یعنی ایسے 1000 مہینوں سے جو شب قدر سے خالی ہوں، اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ امتیوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اسی طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے کہ ساری رات وہ عبادت میں مصروف رہتا، قیام کرتا اور دن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا تھا۔ اس طرح اس نے ہزاروں مہینے گزارے تھے۔ تو مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت کریمہ نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر کتنی عظیم الشان جو ہے رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے لیے ایک تحفہ دیا جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں اگر نوافل پڑھے جائیں تو کم از کم اس کی تعداد 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعتیں ہیں، اور متوسط اور درمیانی جو رکعتیں ہیں وہ 100 رکعتیں ہیں۔ اور اس کے اندر آپ کو ہر رکعت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، ہر رکعت کے اندر آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اور اس طرح آپ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے۔ تو اس طرح آپ کو شب قدر کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو یہ شب قدر ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ 27ویں کی رات میں ہی ہو۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہمیں جو ہے تلاش کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر جو ہے وہ 21ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کی بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں کی بھی ہو سکتی ہے۔ راتیں جو آخری عشرے میں ہوتی ہیں ان میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم۔ السلام علیکم۔